اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ لے جی، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں یوسف ہوں، قال انا یوسف وھذا اخی، اور یہ میرا بھائی یوسف میں بنیامین ہے۔ اب بات جب ان کے سامنے کھل گئی کہ یار یہ ہمارا بھائی ہے جس کو اللہ نے یہ شان یہ شوکت عطا فرمائی ہے، تو اب پھر وہاں پہ بیٹھے حال حوال ہوئے، دکھ سکھ ہوئے، 40 سال کے جو باتیں تھی وہ جناب انہوں نے ساری وہاں پہ کی۔ تو ظاہر ہے اتنا عرصے کی جدائی تھی، اب بات کچھ اور ہو چکی تھی، معاملات کچھ اور ہو چکے تھے، تو پھر بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں دونوں کی، گھر والوں کی۔ پھر برادران یوسف نے پھر اپنے گھر کے حالات بتائے کہ جناب یہ حالات ہے، پھر یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا کہ بابا جان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جناب ابا جان کے بارے میں کیا بتائیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ تو آپ کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر بیٹھے ہیں۔ اب تو ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، آپ کی جدائی میں رو رو کر۔ جب اتنی بات کی تو یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے۔ اس کے بعد آپ نے اب کیا فرمایا؟ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ انہوں نے کہا جناب میری قمیض لے جائے اور کیا کریں، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دیں، یأتی بصیرا، اللہ کرم فرمائے گا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت سمجھنے والی 2-4 باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنی قمیض دے رہے ہیں کہ یہ ابا جان کے پاس لے جاؤ، جب وہ اپنی آنکھوں پر ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو روشن فرما دے گا۔ وجہ یعقوب علیہ السلام کی قمیض کی زیادہ برکت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی؟ سینئر تو وہی ہے نا، والد بھی وہی ہے، پہلے نبی بھی وہی ہے۔ اگر وہ اپنی قمیض اٹھا کر بھی اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ بینائی تو پھر بھی عطا فرما دیتا۔ قمیض تو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام خود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے کہ مالک مجھے بینائی عطا فرما، تو کیا خیال ہے واپس نہ آ جاتی؟ لیکن نہیں، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی شان بھی دکھانی تھی نا، کہ جس یوسف علیہ السلام کو تم نے مجھ سے جدا کیا تھا، اس میرے یوسف کی شان یہ ہے کہ اس کی قمیض آ جائے تو ابا جان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ پھر اس سے ایک اور مسئلہ دیکھیں، تبرکات کا اس سے اتنا بڑا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بزرگوں کے جو تبرکات ہیں اس کے اندر اللہ نے فیض بھی رکھا ہے، شفا بھی رکھی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑ جائے تو اس مشکل کا حل بھی رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی ہے۔ ایک نبی دوسرے نبی کو تبرک بھیج رہا ہے، اور دوسرا نبی اس نبی کی تبرک کو لے کر آنکھوں پر رکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تبرک کی وجہ سے دونوں نبیوں کی بات کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی رضا بھی اسی کے اندر شامل ہے، اللہ کی چاہت بھی یہی ہے کہ یوسف اپنا تبرک بھیجے اور یعقوب اسے اپنی آنکھوں پر رکھے، رب شفا عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبرک کسی کو دینا اور کسی کا لینا بھی نبی کی سنت ہے اور دینا بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ مسئلہ بھی اس سے ثابت ہو گیا، کسی کو تبرک دینا یہ بھی نبی کی سنت، کسی کے تبرک لینا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف دے رہے ہیں اور یعقوب لے رہے ہیں۔ اگر لینا تبرک دینا اگر غلط ہوتا تو یوسف نہ دیتے، تبرک لینا غلط ہوتا تو یعقوب نہ لیتے۔ تو وہ نبی ہو کے لے رہا ہے تو لینا جائز، یہ نبی ہو کے دے رہا ہے تو دینا جائز۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ 2 نبی تو یہ ہو گئے، 2 نبی یہ ہو گئے، اور اس دونوں نبی کی سنت بھی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ کسی کو تبرک دے گا تو وہ سنت یوسفیہ پہ عمل کر رہا ہے۔ اگر کوئی مرید یا کوئی دوست یا کوئی بھی جس کو تبرک دیا جا رہا ہے اگر وہ لے رہا ہے تو وہ یعقوب علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دینے والا بھی نبی کی سنت پہ عمل کرے گا، لینے والا بھی نبی کی سنت پہ عمل کرے گا۔ اچھا، اس سے نیچے آ جائے، جب آقا علیہ السلام کا دور مبارک آتا ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ چادر جو ہے نا میں نے اسپیشلی آپ کے لیے شوق سے بنوائی ہے۔ حضور جو پہن کے باہر تشریف لائے نا،
ایک صحابی نے دیکھا تو اسے پسند آ گیا، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دے. ٹھیک ہے، حضور کی حالت مبارکہ تھی. جب اس نے کہا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے بندے تجھے لحاظ نہیں آیا، ابھی تو حضور نے پہنی تھی، تھوڑا سا استعمال تو حضور کو کرنے دیتا. اب صحابی کا عقیدہ دیکھے، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں نے اسے پہننی ہے، میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو اسی کے اندر مجھے کفن دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی چادر کے صدقے میری قبر کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہاں سے بھی تبرک ثابت ہو گیا. اچھا اس سے آگے چلیں، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرک موجود ہے بالوں کی صورت میں. ٹھیک ہے، جس جنگ کے اندر جاتے فتح ہو جاتی ہے، جس جنگ کے اندر جاتے فتح ہو جاتی ہے تو صحابہ کرام کہتے ہیں خالد تیرا تو کمال ہی ہے بھائی، رب نے تجھے ایسی برکت دی ہے جہاں بھی جاتا ہے تو جناب والا قلعے کے قلعے فتح کر لیتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی قلعے کسی قلعے کے اندر 2 جمعے اکٹھے نہیں پڑھے ہیں. سبحان اللہ، کسی قلعے میں ہم نے 2 جمعے نہیں پڑھے. بابا ہر قلعے کے اندر جب بھی ہم نیا جب بھی جمعہ آیا نا ہم کوئی نہ کوئی قلعہ فتح کر چکے ہوتے تھے. ہم نے ہر قلعے کے اندر جا کے نیا جمعہ ہی پڑھا ہے. ایک قلعے کے اندر ہم 2 جمعے کبھی نہیں پڑھے ہم نے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے اندر، ان کے ساتھ اپنا کمپلیٹ کے اندر، کمانڈ کے اندر. اب دیکھیں خالد بن ولید کو صحابہ سمجھتے کہ یار یہ خالد کا قدم کی برکت ہے کہ یہ جہاں جاتا ہے فتح کر کے واپس آتا ہے. خالد بن ولید فرماتے خدا کی قسم یہ میری برکت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے ان بالوں کی برکت ہے جو میری ٹوپی کے اندر سلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، یعنی تبرکات کا حق ہونا یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ کے اعمال سے بھی ثابت ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ حضرت غالباً ام سلمہ تھی، غالباً میرا خیال ہے، ان کے پاس حضور کے بال مبارک تھے. آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جب بھی کوئی مدینہ پاک میں بیمار ہو جاتا نا وہ بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے دوڑ کے حضرت ام سلمہ کے پاس آ جاتا. ٹھیک ہے جی، اماں جان فلانا مسئلہ، کوئی کہتا ہے میرا سر درد کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا ڈیڑھ درد کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے جسم درد کر رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا. جس کو بلڈ پریشر ہوتا اس کا بھی مسئلہ، جسے شوگر ہوتی اس کا بھی مسئلہ. ہر بیماری کا علاج حضرت ام سلمہ کے پاس. کیا تھا وہ؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ غالباً میرا خیال ہے وہی ہے، حضرت ام سلمہ کے پاس حضور کے بال مبارک تھے. بلڈ پریشر والا آ رہا ہے یا شوگر والا آ رہا ہے یا جو مرضی آ رہا ہے، پوری ایک ہی ہے ان کے پاس. حضور کے بال مبارک نے اٹھا کر بال کو جو ہے وہ پانی کے اندر بھگو کے، ٹھیک ہے، 2-4 ان کو جناب وٹ دے کے ول دے کے جناب اس کو گھول کے نا کہنا چل بھی پی لے. جسے شوگر ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہے، جسے بلڈ پریشر ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، ڈیڈ درد ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، سر درد ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تبرکات ہمارے بزرگوں کے یہ برحق ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مالک کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص کو بھیجا، کہنے لگا یار حضرت امام شافعی نے کہا کہ آپ اپنا جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے نا یہ عطا فرما دیں. امام مالک نے کرتا اتارا دے دیا. ٹھیک ہے، امام شافعی کے پاس جب وہ کرتا آیا نا تو آپ نے اس کو بھگو کے اس کا پانی نکال کے سارا پینا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں امام مالک کے کرتے سے تبرک حاصل کر رہا ہوں. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ تو آج کا ماڈرن جدید دور ہے نا، وہ جو مرزا جہنمی نکلا ہوا ہے نا وہ خبیث ہر جگہ پہ آ کے بابوں کو ہٹ کرتا رہتا ہے. تو یہ اتنے بڑے بابے سارے ایسے ہی کرتے آئے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی ایمان انہی کا اچھا ہے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے جی، اگر ماڈرن اسلام لینے کی کوشش کریں گے تو بیڑا غرق کر بیٹھیں گے. آج ہمارے لوگوں کے اندر نا اگر آپ مولوی حلیے کے اندر اسلام بیان کریں لوگوں کو پسند نہیں آتا. اگر کوئی 3 پیس ٹائی شائی لگائی ہو نا، اگر وہ اسلام کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ کیا بات ہے، کمال کر دیا بھائی. لوگ ماڈرن اسلام ڈھونڈنے کے چکر میں ہیں. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے اگر ایمان بچانا ہے نا تو ان کے راستے پر چلو جو فوت ہو چکے ہیں. ایمان بچانا ہے تو ان کے راستے پر چلو جو فوت ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ان سے غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جو زندہ ہیں ان سے غلطی کی گنجائش ہے. جو دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں دین کا کام کر کے ان کے راستے پر چلو، اب ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال دیکھیں جناب یہاں 2 نبی ہیں، دونوں تبرک حاصل کر رہے ہیں، دونوں تبرک کے قائل بھی ہیں. ایک نبی دے رہا ہے، دوسرا نبی لے رہا ہے. کہتے اذهبوا بقمیصی، میرے قمیض لے کے جاؤ بھائی. ھذا فلقہ علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پر ڈالنا یات بصیرہ، اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دے گا. یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا یہ شرک ہو رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ یہ بھی شرک ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ شرک کی تعریف نبی سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جو نبی آتے ہی بنیادی طور پر شرک کو مٹانے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب نہ یوسف کو شرک لگ رہا ہے نہ یعقوب کو شرک لگ رہا ہے. اور ہوا کیا؟ وآتونی بأہلکم اجمعین. اگلی بات یہ ہے کہ اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کے آؤ.
اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کے آؤ. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے گھر والوں کو بلوایا تھا نا تو اس میں 190 مرد تھے، سارے کے سارے نبی تھے. جب آپ نے کنعان سے مصر کے اندر بلایا تھا نا اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، ان میں کتنے بندے تھے؟ 190. 190 مرد تھے، سارے کے سارے نبی تھے، اور ان کی جتنی عورتیں تھیں وہ ساری کی ساری صدیقات تھیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آقا علیہ السلام کی امت میں صدیق اکبر کا درجہ ہے نا، ان نبیوں کی اپنا امتوں کے اندر جو عورتیں تھیں وہ بھی صدیق اکبر کے درجے پر فائز تھیں. ٹھیک ہے جی. ہاں، اب خود اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہوں گے جن کے خاندان میں 190 نبی موجود ہے. 190 نبی تو ان کے خاندان میں موجود ہے. تو آگے دیکھیں جی، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، فرمایا کہ جب قافلہ وہاں سے نکلا، ابھی قافلہ مصر سے چلا ہی تھا، یعنی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنا مال ان کو دے دیا، خوراک ان کو دے دیا، سارا کچھ ان کو دے دیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے بھائی، جاؤ بھی اب گھر کو جا کے سارا خاندان بھی لے کے آنا، اور جتنا وہاں پہ کوئی بندے رہتے ہیں ان کو بھی سارا لے، اپنا سارا کیا کہتے ہیں منڈی بسلا چک کے سارا کچھ لے آؤ مصر کے اندر. ٹھیک ہے. اب جب قافلہ وہاں سے نکلا تھا نا مصر سے، اب قافلہ وہاں سے نکلا ہی ہے تو ادھر سے تو آپ فرمانے لگے، یعقوب علیہ السلام ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، قافلہ ابھی وہاں سے نکلا ہے. جیسے ہی وہ قافلہ شہر سے نکلا، حضرت یعقوب علیہ السلام ادھر بیٹھے تھے کنار میں، وہ فرمانے لگے، قال ابوہم، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، انی لاجد ریحا یوسف، یار آج تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھ پر باتیں نہ کرو تو بات آج یہی ہے کہ آج تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی قافلہ مصر سے چلا ہے، خوشبو کنعان پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی اس خوشبو کو محسوس بھی کر رہا ہے، بتا بھی رہا ہے. آگے پتہ کیا کہنے لگے؟ کالو، سارے کے سارے جو وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا، تاللہ، کہ اللہ کی عزت کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، ابھی آپ پرانی محبت سے باہر نہیں آئے ہیں. عرصہ گزر گیا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، بینائی دے بیٹھے ہیں، لیکن یوسف بھولا نہیں. ہاں، ابھی تک یوسف ہی کرتے جا رہے ہیں، ابھی تک یوسف کی باتیں ہو رہی ہیں. تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، 40 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک آپ کو یوسف کی خوشبوئیں آتے پھر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی خدا کی قسم، جیسے کل آپ کو محبت کے اندر جس طرح یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار تھے، آج بھی حالت وہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی محبت ابھی بوڑھی نہیں ہوئی ہے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن عشق ابھی بھی جوانی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا؟ اب یہاں پہ دیکھیں ایک بات یہ ہوئی، جیسے قافلہ باہر نکلا نا تو یہودا جو بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس نے کہا بھی بات سنو بھائی سارے. کیا؟ انہوں نے کہا یار دکھ کی خبر بھی میں نے دی تھی، دکھ کی خبر بھی میں نے دی تھی. میں نے جا کے کہا تھا کہ جناب آپ کے یوسف کو جو ہے بھیڑیا کھا گیا ہے. میں نے جا کے کہا تھا کہ جناب ان کا پتہ کوئی نہیں ہے، یہ ہوا وہ ہوا. دکھ میں نے پہنچایا تھا، اب یہ خوشخبری بھی میں ہی جا کے پہنچاؤں گا، خوشخبری بھی میں ہی پہنچاؤں گا. انہوں نے کہا جناب آپ لے جائیں. اب انہوں نے وہ قمیض اٹھائی، قمیض اٹھا کر، اب روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے 80 فرسنگ یعنی 240 میل وہ پیدل چلتے آئے ہیں، دوڑتے آئے ہیں. 240 میل محبت کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے کہ یار میں جلد از جلد جا کے اپنے والد کو خوشخبری دوں. 240 میل تک وہ پیدل دوڑتے آئے اور تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوئی ہے. تھوڑی دیر آرام کرتے پھر چل پڑتے، پھر آرام کر پھر چل پڑتے. اب دیکھیں 240 میل وہ پیدل چلتے رہے، 7 روٹیاں ساتھ لائے تھے، لیکن محبت کا شوق کا یہ عالم تھا کہ 240 میل تک 7 روٹیاں ختم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے جی. دیکھو کہ شوق اتنا تھا کہ یار جلد از جلد جا کے میں جو ہے وہ کیا کروں، اپنے والد کو خوشخبری سناؤں. تو یہاں پہ کیا ہوا، فرمایا جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد کیا ہوا، فرمایا فلما ان جاء البشیر، فرمایا جب وہ خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جیسے اس نے آ کے خوشخبری سنائی، کہا بابا یوسف زندہ ہے، اور مصر کا بادشاہ بھی ہے، عزیز مصر بھی یوسف ہے. اور فرتد بصیرا، فرمایا کہ جیسے اس نے آ کے جناب والا وہ قمیض کو آپ نے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، فوراً بینائی واپس آ گئی. ٹھیک ہے جی، فوراً بینائی واپس آ گئی ہے. یار چھوٹے نبی کی یہ برکت ہے کہ اس کی قمیض بڑے نبی کو فائدہ دے رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ یار یعقوب علیہ السلام کی قمیض کے اندر رب نے کتنی برکت رکھی ہوگی، لیکن یہ شان تو دکھانے تھے نا کہ یوسف کتنی شان کا مالک ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں
فما قال علم اقل لكم، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تم سے نہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو، یہ علم رب نے مجھے عطا فرما رکھا ہے، میں جانتا تھا کہ یوسف زندہ ہے اور ملنے والا ہے، کیونکہ ہر نبی کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ نے مجھے میرے بیٹے کی وجہ سے آزمایا ہے، اور آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کھاتا ختم کر دیا جائے، آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مدت ختم ہو جاتی ہے آزمائش کی، اللہ تعالیٰ پھر مقام عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ میرے بیٹے کو رب نے وہ مقام عطا فرمانا تھا اور اس کے لیے یہ جدائی ضروری تھی، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو علم رب نے مجھے عطا فرمایا ہے تمہیں نہیں عطا فرمایا ہے۔ تو آگے پھر یہ بات چلتی جا رہی ہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔